السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی آج جو ہے وہ کوہاٹ میں ڈی ایس پی کی جو وین تھی، پولیس کی جو وین تھی، اس پہ حملہ ہوا ہے اور ڈی ایس پی سمیت 2 جو ان کے گن مین تھے وہ شہید کر دی گئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے۔ اس کے علاوہ کرک میں جو ایمبولینس تھی 3 زخمیوں کو لے کے جا رہی تھی، فرنٹیئر کور کے جو زخمی فوجی تھے ان کو، تو اس کے اوپر بھی جو دہشت گرد ہے انہوں نے اٹیک کیا ہے اور ایمبولینس کو آگ لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے 3 جو وہ زخمی تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایک حیوانہ جو کارروائی ہے وہ دہشت گردوں کی طرف سے کی گئی ہے۔ تو پاکستان نے گزشتہ رات جو ہے وہ ایئر سٹرائک طالبان کے جو ٹھکانے تھے، جو فتنۃ الخوارج جو ہے ان کے جو ٹھکانے تھے ان کے اوپر کیا ہے، اور کافی جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان پاکستان کی طرف سے پہنچایا گیا ہے۔ لیکن جو فتنہ تو ہندوستان ہے یا فتنۃ الخوارج ہے، یہ جو دہشت گرد ہیں، جو یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کی کارروائیاں جو پاکستان کے اندر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، جس کے لیے میرے خیال میں حکومت کو اور سیکورٹی اداروں کو اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ خارجہ پالیسی کے اوپر بہت زیادہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ہر 5 سال بعد، ہر 10 سال بعد جو ہے وہ خارجہ پالیسی چینج ہو جاتی ہے۔ ہر 2 سال 3 سال بعد جو چیزیں ہیں، معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں خارجہ پالیسی کے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو ابھی تک پچھلے 25 سال ہو گئے ہیں دہشت گردی کو پاکستان کے اندر ابھی تک ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو ٹھوس خارجہ پالیسی کی بہت سخت ضرورت ہے پاکستان کی حکومت کو۔ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے اور سالڈ ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے کہ جو طالبان ہے یا پاکستانی طالبان ہے یا جو افغانستان ہے، وہ کسی طرح بھی افغانستان کی حکومت کسی طرح بھی پاکستان کے خلاف جو زمین ان کی استعمال ہو رہی ہے وہ نہ ہونے دے، اور وہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا ایک کنسیپٹ آج سے 10-12 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا، اب ملکی سیاست کی طرف آ جائیں تو عمران خان کو رات کو پم سے لے کر آیا گیا، ان کی جو ہے طبی معائنہ کیا گیا، ان کی آنکھ کے اندر جو چھوٹا سا آپریشن تھا، جو انجیکشن لگانا تھا وہ بھی لگایا گیا، اور اب نیکسٹ جو تیسرا ہونا ہے سیکشن، ان کا سیشن جو ہونا ہے تیسرا، دوبارہ 24 مارچ کو عمران خان کو دوبارہ پیمز لایا جائے گا اور ان کی جو ہے جو ان کی طبی معائنہ ہے ان کا کیا جائے گا۔ باقی برسٹر گور کا بھی ٹویٹ آ گیا کہ مجھے بتائے بغیر لایا گیا اور مجھے رات 2 بجے بتایا، اس سے پہلے جو ٹریٹمنٹ تھی وہ عمران خان کی ہو چکی تھی۔ تو خیر، یہ حکومت کا ایک ہر قیدی کو حق ہوتا ہے، حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے جو معائنہ ہے طبی سہولیات ہے عمران خان کو پہنچا رہی ہے، حتیٰ کہ جو پہنچنی چاہیے تھی، جس طرز پر پہنچنی چاہیے تھی، شفا انٹرنیشنل آئی ہاسپٹل میں علاج ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پا رہا۔ نئی حکومت ڈٹی ہوئی ہے، حکومت ہٹ درمی دکھا رہی ہے اس معاملے پہ، لیکن جو آفیشلی معاملات ہیں یا آفیشلی طور کے اوپر پمس کے اندر جو ہے ان کا علاج جاری ہے، اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تھوڑا سا چیک اپ ان کا سی ایم ایچ میں بھی کیا گیا آنکھ کا، اور آنکھ کی جو بینائی ہے اس حوالے سے جو باہر رومرز تھے کہ 80%، 90% خدا نخواستہ چلی گئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 50 سے 60% اس کا ہوا تھا غلط انجیکشن لگ جانے کی وجہ سے، جو انشاءاللہ ریکور ہو جائے گی۔ باقی ایک حیرانی کی بات یہ ہے، یا 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، یا آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آبزرو کر رہے ہوں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو نون لیگ ہے، ان کے جو چھوٹے رینک کے افسرز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جیسے فیصل واودہ ہیں، یا نون لیگ کے جیسے عطا تارر ہیں یا رانا سنولا ہیں، ان کی آپس میں جو ہوائی فائرنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ یا یہ ہوائی فائرنگ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے ہو رہی ہے، یا سیریسلی طور کے اوپر جو نون لیگ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے وہ دراریں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ابھی پچھلے 2-3 دن سے جو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے چھوٹے رینک کے جو افسران ہیں، جو ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ترجمانی کرتے ہیں، ان کی آپس میں کافی چیزوں کے اوپر نوک جھوک جاری ہے۔ اگر یہ لڑائی بڑھی تو پھر اگر لڑائی بڑھی اور جو لیڈران ہیں دونوں کیمپوں کے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور نون لیگ کے جو بڑے ہیں، اگر ان تک پہنچی تو پھر اس کی جو گولہ باری کی آواز ہے وہ لاہور اور جی ایچ کیو میں بھی نظر آئے گی۔ لیکن فی الحال تھوڑی بہت جو نیچے شدید فائرنگ ہے وہ دونوں کی طرف جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے
والا وقت بتائے گا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مریم نواز کا جو جہاز ہے یا پنجاب حکومت کا جو 10 ارب کا جہاز ہے اس کی سٹوری بھی لیک کی گئی اور اس کے اوپر پچھلے 5-6 دن بہت زیادہ پروگرامنگ ہوئی، فرمائشی پروگرام کرائے گئے، ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے بتایا گیا کہ مریم نواز نے یہ جو جہاز خریدا ہے وہ اسرائیلی کمپنی سے خریدا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ میڈیا کو تو سخت باؤنڈ کر دیا گیا تھا کہ خاص طور پہ جو پنجاب حکومت اور فیڈرل حکومت ہے اس کے خلاف جو سکینڈلز ہیں ان چیزوں کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا، لیکن مریم نواز کے جہاز کو لے کے اسٹیبلشمنٹ یا جو میڈیا ہے وہ اتنا سیریس کیوں ہو گیا اور ان کے وہ 10 ارب کے جہاز کی جو سٹوریز ہیں وہ ان کو اسرائیل کی کمپنی کے ساتھ جام ملایا، تو میرے خیال میں دال میں کچھ کالا ضرور ہے اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو حکومت ہے جو لکھاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ کب تک باقی رہ سکتی ہے، اور پھر قومی حکومت کی جو پیشن چپوسیاں ہیں یا قومی حکومت کے حوالے سے جو فواد چودھری ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو کہ نہ آدھا تیتر ہے نہ آدھا بٹیر ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور قومی حکومت کے حوالے سے بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ اور اگر قومی حکومت بنائی جا سکتی ہے جب بنائی جاتی ہے جس طرح بڑھا جاتا ہے تو کیا عمران خان کے بغیر قومی حکومت کامیاب ہوگی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو آنے والے دنوں میں میرے خیال میں یہ 2026 کا جو سال ہے خاص طور پہ عید کے بعد جو معاملات ہیں وہ بہت تیزی سیاسی معاملات جو چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ ان تمام معاملات کے اندر سے عمران خان کی جو رہائی کا ایک پروان ہے وہ جاری ہوگا۔ بہت شکریہ۔